إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. 4th Interdel National Elocution Competition 2018 under Markazul Maarif Education and Research Center, Mumbai, hosted by Markazul Maarif and Ajmal Foundation, Hojai, Assam. اسٹیج کا ایک ناکام مقرر سمجھا جائے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کے موجودہ حالات میں جب آپ مسلموں کے ساتھ اسٹیج پر جمع ہوں، جب ان لوگوں کے ساتھ اسٹیج پر جمع ہوں جو آپ سے عقیدت و ارادت رکھنے والے نہ ہوں، تو اس موقع پر ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم متین اور سنجیدہ لبوں میں اپنی بات کہنے کے عادی ہوں. ہم بارش کے پانی کے بجائے شبنم کی پھوار بن جائیں. بارش کے پانی سے آدمی سر چھپاتا ہے اور شبنم کے پھوار کو آدمی چاہتا ہے کہ اس میں اس کو نہانے کا موقع مل جائے. یہ ایک بات دخل در معقولات کی میں نے کر دی. جہاں تک انگریزی زبان کی بات ہے، اس کی اہمیت پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے تھوڑی بہت فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب ہے. تقریباً تمام فقہاء نے اس کو نقل کیا ہے. من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. جو شخص اپنے زمانے کے لوگوں سے واقف ہو، اپنے زمانے کے لوگوں کے افکار سے واقف نہ ہو، اپنے لوگوں کے زمانے کی زبان سے واقف نہ ہو، اپنے عہد کے لوگوں کے اسلوب بیان اور لب و لہجے سے واقف نہ ہو، اپنے زمانے کے لوگوں کے کلچر اور تہذیب اور ان کی سوچ سے واقف نہ ہو، امام محمد نے فرمایا فہو جاہل. حقیقت میں وہ عالم نہیں. عالم کو جس شان کا ہونا چاہیے اس شان کا عالم نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی زبان اس وقت اس میں شامل ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اسلام کے خلاف ان کے ذہن کا تجزیہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس زبان سے واقف نہ ہوں. بہت سی دفعہ لوگوں کو، ہمارے اساتذوں کو بھی ہوتا تھا، انگریزی زبان سے ایک گفت ہوتی تھی. میں لطیفے کے طور پر ایک بات بیان کروں. ڈاکٹر محمود احمد غازی ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں تھے، اسلام آباد یونیورسٹی کے وہ ریکٹر بھی رہے. انہوں نے لکھا ہے، کاندھلا تھانہ بھون کے رہنے والے تھے، ان کا نانیہال کاندھلا تھا. انہوں نے لکھا کہ ہمارے نانا کو انگریزی زبان سے اتنی نفرت تھی کہ اگر کسی نے گھر میں ٹماٹر کا لفظ استعمال کیا تو ناراض ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ انگریزی لفظ ٹماٹو سے ملتا جلتا ہے تو بہت خفا ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر ٹماٹر کو کیا کہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹماٹر کو کہو لال بیگن. چنانچہ گھر کے لوگ ڈر سے ان کے سامنے ٹماٹر کا نام نہیں لیتے تھے. یہ بہت ہی شاذ و نادر اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں، اور جب کوئی قوم کسی قوم پر ظلم کرتی ہے تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ اس کی ہر چیز اس کو بری لگنے لگتی ہے. لیکن میں نے جہاں تک سوچا اپنے طالب علمی کے زمانے سے، اور ہم نے اس پر لکھا بھی ہے، عربی زبان کی تو اپنی اہمیت ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن انگریزی زبان جو آج انٹرنیشنل زبان بن گئی ہے، بین الاقوامی زبان بن گئی ہے، میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی رحمت ہے. پہلے زمانے میں اگر آپ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے، سینکڑوں زبان آپ کو سیکھنی پڑتی. صرف ہندوستان کے اگر ہر صوبے میں آپ اسلام کو پہنچانا چاہیں، اس صوبے کی زبان کے ذریعے میں سمجھتا ہوں 50 زبان سیکھنی ہوگی. لیکن اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اسلام کے آفاقی پیغام کے لیے، انٹرنیشنل پیغام کے لیے ایک ایسی انٹرنیشنل زبان آپ کو عطا فرما دی ہے کہ اگر آپ صرف اس زبان کو سیکھ لیں تو دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے اگر ہم صحیح طور پر اس کا تجزیہ کریں. نوجوان بھائیوں،
انگریزی زبان کی بہت ساری اہمیت یہاں آئی ہے، لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس وقت ہمارے ملک کے حالات میں 4 جہتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے انگریزی زبان کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو دعوت اسلام کی دعوت، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم۔ دیکھیے، تعلیم میں طالب علم مکلف ہے کہ وہ اپنے معلم کی زبان سیکھے، دعوت میں داعی مکلف ہے کہ وہ مدعو کی سطح پر اتر کر اس کی زبان میں اپنی بات پیش کرے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول کا درجہ اتنا اونچا ہے ہم ایک زبان میں رسول بھیجیں گے سب لوگ اس زبان کو سیکھیں، بلکہ قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، داعی خود مدعو کی سطح پر آئے گا زبان کے معاملے میں۔ دوسرا جو اہم فائدہ ہے اس کا، وہ اسلام کا دفاع اسلام۔ جب تک آپ اپنے مخالفین کی باتوں سے واقف نہیں ہوں گے، سوچئے آپ کیسے ان کا جواب دیں۔ ہم لوگ اردو زبان میں پڑھتے ہیں، اردو زبان میں لکھتے ہیں، بعض دفعہ بڑی اہم چیزیں اردو زبان اقوام متحدہ کے دنیا کی 6 سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں ایک زبان شمار کی گئی، لیکن جس زبان میں اسلام پر حملہ ہوتا ہے ہم اس زبان سے واقف نہیں۔ ہم نے اپنے یہاں معہد جامع ازہر کے ایک فاضل تھے جنہوں نے استشراق کے موضوع پر پی ایچ ڈی کیا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہاں ایک محاضرہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں مستشرقین کا انداز فکر۔ انہوں نے بتایا کہ انگریزی زبان، فرنچ، جرمن اور اسپینش، انہوں نے کہا یہ 4 زبانیں ایسی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جب اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان زبانوں میں یا ان زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں کوئی کتاب یا کوئی مضمون نہیں آتا۔ اب سوچیے، اور سب سے زیادہ فرنچ زبان۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر اسلام کا دفاع ہمیں کرنا ہے، ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہم انگریزی زبان کو سیکھیں۔ ایک بڑے نظائی مفکر ہیں، ابھی زندہ ہیں، ان کی بہت سی آراء سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن میں ان کی زبان کا بہت مداح ہوں۔ وہ مجھ سے ایک بات کہنے لگے، ہم نے ان کو اپنے ہاں بلایا، بہت سے لوگ ناراض بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ لوگ جتنی مرتب، مربوط اور مدلل گفتگو کرتے ہیں، میں انٹرنیشنل سیمیناروں میں، بین مذاہب سیمیناروں میں شریک ہوتا ہوں، شاد و نادر کو اتنی مرتب اور مدلل بات کرتا ہے، لیکن آپ کی کمزوری زبان ہے۔ دنیا جس زبان کو سمجھتی ہے اس زبان میں آپ اپنی بات نہیں کہہ پاتے ہیں۔ اور ایک بڑا بامانہ جملہ انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان تقسیم ہوا، انہوں نے کہا دونوں جہتوں میں علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن ان ساری قربانیوں کے باوجود آپ مقام احترام کو تو پا گئے، مقام قیادت حاصل نہیں کر سکے۔ بہت بامانہ جملہ ہے۔ احترام تو آپ کو ملا، لیکن قیادت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام کے دفاع کے لیے اس قدر۔ تیسری بات میں نے رات میں کہی تھی، ہمارے بچے جو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کو اردو میں پڑھائیں، آپ کی وقت ان کے ذہن میں قائم نہیں ہوتی۔ جیسے مسلمان بہت سی لوکل زبانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہتے۔ یہ جو بچے اور وہ سمجھ میں نہیں پاتے۔ ہم لوگ جلسوں میں تقریر کرتے ہیں، لوگ عقیدت سے سنتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری باتیں سمجھی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی جب وہ کچھ سوال کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے وہ صرف آپ کی عقیدت و محبت جو ان کو میراث میں ملی ہے اس کی وجہ سے وہ ہمدن گوش ہو کر آپ کی بات سنتے ہیں، ساری باتیں آپ کی سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس نسل کی تعلیم کے لیے اور چوتھے ابلاغ کے لیے جو ہمارا میڈیا ہے، جو ذریعہ ابلاغ ہے، اس کے لیے یہاں تک اگر ہم کو اپنی بات پہنچانی ہے اور ضرور پہنچانی ہے تو اس کے لیے زبان بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، حضور نے
کیوں کوہ صفا کا انتخاب فرمایا؟ کیوں پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو جمع کیا؟ اس وقت پورے مکہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے سب سے بڑا میڈیا یہ تھا۔ جب کوئی بڑی اہم بات پیش ہوتی اور پورے مکہ کے لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، وہاں لوگ کھڑے ہوتے، رومال لہراتے۔ زمانے جاہلیت میں بعض لوگ مسئلے کی سنگینی کو بتانے کے لیے اپنے کپڑے بھی اتار دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ناجائز اور قبیح حصے کو الگ کر کے جو اس سے فائدہ اٹھانے کی چیز تھی اس سے فائدہ اٹھایا، اور اسی میڈیا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی۔ پورے جزیرۃ العرب میں اپنی بات پہنچانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ وہاں میلے ہوا کرتے تھے، ان میلوں میں جایا جائے۔ اس میلے میں کوئی دینی بیانات نہیں ہوتے تھے، شراب و کباب کی مجلسیں بھی ہوتی تھیں، گانے، غزلیں، رقص۔ لیکن حضور عکاظ کے میلے میں بھی گئے، منی کے میلے میں بھی گئے، حج کے میلے میں بھی گئے، کیونکہ وہی میڈیا تھا جس کے ذریعے اس وقت پورے عرب میں دین کی بات پہنچ سکتی تھی، اور اسی میڈیا کے ذریعے مکہ کی یہ دعوت اہل مدینہ تک پہنچی۔ یہ چار چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دین کی دعوت، دین کا دفاع، نئی نسلوں کی دینی تعلیم اور دین کا ابلاغ، اس کے لیے ہمیں انگریزی زبان پر ضرور توجہ دینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اس میں اور پہل کرنی چاہیے کہ یہ فراغت کے بعد کا دور ہے، فراغت سے پہلے کا جو دور ہوتا ہے ہم اس کی مدت کو تھوڑا بڑھا کر اس میں بھی اگر ہم اس طرح کے مواد کو شامل کریں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اخیر میں ایک بات خاص طور پر حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب دامت برکاتہ سے عرض کرتا ہوں۔ یہ ہم لوگوں نے جو یہاں منظر دیکھا، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ہر عالم اور ہر قائد اور ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھا کہ تم نے ہمیں صادق پایا، امین پایا یا نہیں پایا؟ یعنی قائد ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں پر اپنی ذات کو پیش کر سکے، صرف بات پیش کرنے والا نہ ہو۔ آپ نے یہ سارا کام کر کے اپنے آپ کو اس ماحول میں اس لائق بنایا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ اپنی بات اور اپنے کام کو پیش کر سکیں۔ لیکن یہ جو سارا کام ہے بہت اہم کام ہے، ہر کام اپنی جگہ بڑا اہم ہے۔ یہ انگریزی والے کام کو تو میں اس لیے زیادہ اہمیت دیتا ہوں علماء کے لیے کہ یہ ایک یونیک کام ہے آپ کا۔ عصری تعلیم کے ادارے مسلمانوں کے ہیں، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کا بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام، دوررس اثر کا حامل کام آپ نے کیا۔ لیکن ایک اور کام بھی، اور وہ کام یہ ہے کہ یہ امت جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے ہم اس مقصد کی طرف اپنے آپ کو لائیں، زبان کو بھی استعمال کریں اور اس کے لیے ماحول بھی بنائیں، یعنی اسلام کی دعوت۔ اسلام کی دعوت نہ دینے کی یہ سزا جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف۔ اللہ نرم خو ہے، نرم رویے پر وہ عطا فرماتے ہیں جو سخت رویے پر عطا نہیں فرماتے۔ جن لوگوں کی گردنیں تلواروں سے نہیں جھک سکی، ان کی گردنیں اسلام کی محبت اور اخلاق کی تلوار سے جھک گئی۔ ہمیں اس پر توجہ دینے کی خاص کر یہاں بہت ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں مکے میں حضور نے 13 سال زندگی گزاری۔ بدر کے میدان میں آپ کے ساتھ 313 لوگ تھے، احد میں کچھ آگے بڑھے 700 لوگ ہوئے، غزوہ خندق میں کچھ لوگوں کی تعداد بڑھی۔ حدیث میں ہے غزوہ خندق سے پہلے آپ نے مدینے کی مردم شماری کرائی، 1500 کے آس پاس لوگ تھے۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی 1400 لوگ آپ کے ساتھ آئے۔ اس کے 2 سال کے بعد جب عمرۃ القضاء کا واقعہ پیش آیا تو یہ 1400 کی جو ندی تھی یہ اتنی بڑی 10,000 کی شکل میں تبدیل ہو گئی، 10,000 لوگوں کا دریا بن گیا یہ فتح مکہ کے موقع سے۔ اور جب دعوت کا راستہ اور کھلا تو 2 سال کے بعد حجۃ الوداع میں جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، محدثین کی روایتیں مختلف ہیں، 90,000 سے لے کر 1.25 لاکھ صحابہ تک آپ کے ساتھ تھے۔
یہ ہرگز تلوار کی طاقت نہیں تھی، یہ اسلام کی طاقت تھی، یہ محبت کی طاقت تھی، یہ دعوت کی طاقت تھی۔ ایران کے لوگ اتنے سخت دل، وہ اپنے زمانے کے برہمن تھے، ہر تہذیب کو اپنے اندر جذب کر لیتے تھے، لیکن اسلام نے ان کو فتح کیا۔ اور جتنی علوم اسلامی کی خدمت ہے، میں سمجھتا ہوں صحابہ کے بعد ایرانیوں نے جتنی خدمت کی کسی نے خدمت نہیں کی۔ امام بخاری کہاں کے تھے؟ امام ترمذی کہاں کے تھے؟ امام ابو داؤد کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام وہ کون تھے؟ تصوف کے امام حسن بصری کون تھے؟ یہاں تک کہ عربی ادب اور عربی گرامر کی تدوین کا کام کس نے کیا؟ چاہے وہ سیبویہ ہو، چاہے وہ اور دوسرے حضرات ہوں، یہ سب حضرات وہ تھے جو اجمی النسل تھے، جو ایرانی النسل تھے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام کی خدمت کی بلکہ عربی زبان کی خدمت کی۔ تو ہمیں تاتاریوں کا واقعہ مشہور ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا سے کہ جو مشرق کی 5 ریاستیں ہیں جہاں آپ اور سارے کام کر رہے ہیں، آپ اگر اس میں پہل کریں تو یہ آپ کے لیے لقمہ تر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ان تمام کاموں سے بڑھ کر آپ کا کام ہوگا۔ اس کام کو آپ سب سے آگے جب اللہ کے دربار میں آپ پیش ہوں گے تو ان سارے کاموں سے آگے آپ اس کام کو آپ پیش کر سکیں گے کہ اللہ یہ ہماری سوغات ہے کہ ہم نے آپ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ کریں، اس کا ایک نیٹ ورک بنائیں۔ عیسائی بتائیے انہوں نے اتنا ظلم کیا، لیکن عیسائی اکثریت ریاستیں یہ بن چکی۔ تو میں خاص طور پر اس موقع سے میں مولانا سے درخواست بھی کرتا ہوں، برا نہ مانے، سمجھیں گے کہ اپنے موضوع سے ہٹ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ کاموں سے بڑھ کر کام، یہ بنیادی کام ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے امت بھیجی گئی ہے۔ تو ہماری درخواست ہے کہ ان 5 صوبوں میں آپ کے زیر نگرانی خاموش دعوت دین کا کام ہونا چاہیے، خاموش دعوت دین کا کام ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیے 2 نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا، یا لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی یا آپ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے گی، اور جب حجت تمام ہوگی تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، ان کے ساتھ اللہ کی پکڑ ہوگی۔ ہم جب سنتے ہیں کہ آسام میں اس علاقے میں اتنا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، میں سچ کہتا ہوں میرے دل میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ عیسائیوں نے اتنی دور سے آ کر اس پر توجہ کی، مسلمانوں نے توجہ نہیں کی، کہیں اس کا وبال تو نہیں ہے کہ اتنے خون ناحق کے باوجود اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں نہیں آتی۔ میں اخیر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے مولانا سے یہ عرض کرتا ہوں، بہت بڑا کام ہے، لیکن آدمی وہ ہے جس کے لیے منزل راستے بنتے چلے جائیں، جس کا قدم جا کر کہیں تھم نہیں جائے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو قانون شریعت کو صحیح طور پر بیان کریں اور اپنے ملک کے قانون سے، اور اس ملک میں جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے وہ پرسنل لا سے واقف ہوں، ان کی کمیوں سے بھی واقف ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لا کالج قائم کریں، آپ مدارس کے فضلاء کو وکیل بنا دیں کہ وہ کورٹ میں پریکٹس کریں، لیکن ایک ان کے لیے ایک ایسا کورس ڈیزائن ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ اسی طرح دوسری بات ذریعہ ابلاغ میڈیا کی ہے۔ ہمارے دشمن کی جو طاقت ہے آج وہ میڈیا کی وجہ سے، ہم اپنے علماء کو تیار، کتنی جگہ سائی ہوتی ہے اور کتنی شرمندگی ہوتی ہے، اس میں اینکر کی طرفداری کا تو دخل ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں ہماری ناسمجھی، ہماری کچی معلومات، ہماری زبان و بیان پر عدم قدرت، ہمارا ٹی وی میں آنے کا شوق تاکہ لوگ ہماری صورت دیکھ سکیں، یہ بھی اس کا سبب بنتی ہے۔ ہم منظم طور پر ایک ایسی کوشش کریں کہ مدرسوں سے ہم ایسے فضلاء کو تیار کر سکیں جیسے ہمارے بزرگ پہلے مناظر بناتے تھے۔ ہم آج کے لوگ لہجے میں ان کو اندر ڈیبیٹ پیدا کرنے کی، ڈیبیٹ کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کریں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں اور اس دراز نفسی اور طول کلامی پر شرمندہ بھی ہوں، اور مولانا کا اور اس ادارے کے منتظمین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Eastern Crescent is not just an English monthly, but differs from others in many ways. It consists of well-researched articles,
targets issues which seldom get the attention of the mainstream media, gives every issue its deserving place, answers the misconceptions about Islam and Muslims, acts aptly on its slogan, Alternative Media, People's Choice. For subscription and other details, please contact us on 022-2677-1618 or 022-2679-8538. You may also log on to www.easterncrescent.in.